انتخابات میں جیت کے لیے مودی نے نت نئے حربے استعمال کرنے شروع کر دیے ہیں. ایک بار پھر مسلمانوں کے خلاف بیان بازی شروع کر دی ہے. راجستھان میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی نے مسلمانوں کے زیادہ بچے ہونے پر انہیں طنز کا نشانہ بنایا. بھڑک ماری کہ اگر کانگریس اقتدار میں آئی تو وہ ملک کی دولت مسلمانوں میں تقسیم کر دے گی. انتخابات میں جیت کے لیے مودی نت نئے حربے استعمال کرنے لگا. ایک بار پھر مسلمانوں کے خلاف بیان بازی شروع کر دی. راجستھان میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی نے مسلمانوں کے زیادہ بچے ہونے پر انہیں طنز کا نشانہ بنایا. ساتھیوں، ابھی پرسوں جب میں راجستھان آیا تھا تو میرا ایک 1.5 منٹ کا بھاشن 90 سیکنڈ کا بھاشن اور میں نے کچھ ستیہ دیش کے سامنے رکھا اور پوری کانگریس اور انڈی گٹھ بندھن میں ایسی بھگدڑ مچی ہے، ایسی بھگدڑ مچی ہے کہ تیسری دفعہ اگر وزیر اعظم بن جاتے ہیں مودی تو سٹیک پہ کیا ہے. جی ناظرین، ہندوستان سے ہاتھ ملائیں. اور بلکہ مودی صاحب اگر پرائم منسٹر بن جاتے ہیں تو زیادہ خطرناک ہمارے لیے صورتحال ہو جائے گی. اسٹیٹمنٹ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آئے ہم سے بات کریں. بات چیت اور ڈیل دو مختلف چیزیں. 2 ہاتھ اور بھی آگے بڑھنا چاہیے. وہ ہاتھ اٹھنے چاہیے پڑوسی ممالک جو ہمارے بھارت سمیت دیگر ہیں. وہ اس وقت ملک جو ہے وہ ایک تباہی کے تھانے کے اوپر کھڑا ہوا ہے، جیم ہوا ہوا ہے. یہ جو جوکرز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کہتے ہیں، ان میں تو خود اپنی مرضی سے ایک قدم نہیں اٹھا سکتے. یہ تو مورے ہیں، ان کی تنابیں تو کہیں اور ہیں، کہیں اور سے کھینچی جا رہی ہیں. تو یہ ملک کہاں چلائیں گے؟ بھارت سے جو بیانات آ رہے ہیں ظاہر ہے ایک تو سمجھ آتی ہے ان کے الیکشن ہے اور وہ اس کا پورا سیگمنٹ ہم نے ایک بعد میں رکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر ایک تواتر کے ساتھ بہت زیادہ ایگریشن آ گیا ہے اور اس کے ہمارے اوپر اثرات ہیں کہ تیسری دفعہ اگر وزیر اعظم بن جاتے ہیں مودی تو سٹیک پہ کیا ہے. تو وہ کوئی ظاہر ہے بڑے لوگوں کی خواہش ہے، بزنس مین کی خواہش ہے اور بھی لوگوں کی خواہش ہے کہ ہم تو پیسنک بننا چاہتے ہیں، پر بھارت سے یہ ہوائیں نہیں آ رہی، امن کی ہوائیں بالکل بھی نہیں ہیں. اور بلکہ مودی صاحب اگر پرائم منسٹر بن جاتے ہیں تو زیادہ خطرناک ہمارے لیے صورتحال ہو جائے گی. اس پہ بات کریں گے. مگر یہ ہے ہمارا، آپ نے بڑی پکچر، بگ پکچر کی طرف ذرا منظر کشی کی. یہ تیسری بار ذرا سوچیں، پھر الیکٹ ہونے کے لیے، منتخب ہونے کے لیے پراپر سازشیں کر رہے ہیں. ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور ان لمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. راج چودھری صاحب، یہ جو میں نے آپ کو صرف ایک ہی کلپ سنایا ہے مودی صاحب کا، میرے پاس اور بھی بہت سے کلپ ہیں. تو مودی صاحب نے ایک طرف تو مسلمانوں کو گھس بیٹھیا قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ جی کانگریس جو ہے وہ ان مسلمانوں کے ساتھ کوئی بڑا بھلا کرنا چاہتی ہے ان کا، اور عرب نسل کو بھی گالی دے دیا ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر مودی صاحب الیکشن جیت جاتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اب کی بار 400 پار، آپ کا اتنا بہمت ہے، اب تو پہلے 330 334 کی، اب نے تو 400 پار ہو رہا ہے. ارے 400، ارے تم چن کے آؤ سر. میرا دعویٰ ہے یہ لوگ خیر کے چن کے آنے دو. یہ سب مودی کے کرپا سے آئے ہیں. تالیاں بجاؤ. یعنی کہ 400 سے زیادہ سیٹیں لینا چاہ رہے ہیں وہ. تو اگر فرض کریں ان کو 400 نہیں بھی ملتی، وہ دوبارہ اکثریت لے کے حکومت بنا لیتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوگی یا بہتری ہوگی؟ پاکستان کے ساتھ تعلقات میکسیمم تو یہ ہو سکتے ہیں کہ تھوڑا نارملائز کر لیں. میکسیمم وہ بھی اس لیے کیونکہ بہت ساری جہتوں میں ہندوستان کو فائدہ ہے اس بات سے کہ پاکستان والا جو فرنٹ ہے وہ تھوڑا سا کام ڈاؤن ہو جائے. عارف حبیب صاحب نے صحیح فرمایا کہ ہمیں بھارت سے بھی بات کرنی چاہیے. بالکل آف کورس جو ہے یہ دنیا بھر میں ساؤتھ ایشیا وہ واحد ریجن ہے جس کی ریجنل انٹیگریشن نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپس میں جو ملک ہیں خطے کے وہ بالکل کاروبار نہیں کر رہے. سارک ہمارا نان فنکشنل ہو گیا ہوا ہے کیونکہ بھارت نے یہاں نہیں آیا. ہمارا روز ترکھم بارڈر اور افغانستان کے ساتھ رہتی ہے. ایران سے شکر ہے کہ اب ہم نے کوشش کی ہے، یہ جو نیا بات چیت شروع ہوئی ہے اس کے اندر کافی زیادہ بارٹر ٹریڈ کا ایلیمنٹ بھی ہے کیونکہ باقی چیزوں کے اندر مسائل رہتے ہیں. تو بارٹر ٹریڈ بھی ہے. چین کے ساتھ اور بڑھ سکتا ہے، ہم اس کی طرف بھی لگ رہے ہیں. مگر پرابلم یہ ہے کہ یہ کلیئرلی ایک کامن سینس کی بات ہے کہ ہم نہ صرف خطے سے، انڈیا سے خاص طور پہ اگر کر لیں تو ہمارے
ہمارے لیے زیادہ بہتری ہے، وہ اس لیے کہ ان کے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں. مگر وہاں پرابلم یہ آتی ہے کہ وہاں پہ اس وقت فضا جو ہے وہ کوئی موافق نہیں ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے لیے بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے. اور ہم بہرحال جو ہے کمزور ملک ہوں گے، چھوٹا ملک ہوں گے، چھوٹا بھائی وہ کہہ کے بڑے کنڈیسینڈنگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، مگر ہم ایک باعزت ملک ہیں، ہم ایک آنریبل ملک ہیں، تو ہم ایک حد سے زیادہ نیچے گر کے ایک باعزت یہ ریلیشن شپ ہونی چاہیے. ہم وہ نہیں کیا جا سکتا کہ ایک پارٹی چاہتی نہیں ہے. اور اس وقت تو وہاں پہ کیونکہ الیکشن چل رہے ہیں تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ اس سے زیادہ حالات خراب نہ ہو، کیونکہ وہاں الیکشن چل رہے ہیں اور ان کے الیکشن جون 1 تک چل رہے ہیں، تو وہ ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے. ہمیں زیادہ واچفل ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ یاد رہے کہ پہلے تو 2014 کے جب الیکشن تھے تو اس وقت بھی پہلے گجرات کا تو سلسلہ پہلے تھا، پھر مظفر نگر کے رائٹس ہو گئے، مسلمانوں کو ٹارگیٹنگ کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا، اور اس کے بعد پھر پچھلے اس میں پلوامہ کے بعد انہوں نے بالا کوٹ کر دیا. آف کورس ہم نے بدلہ لے لیا، ابھی بڑا مگر ابھی جو وہاں سے بیانات آ رہے ہیں وہ بہت ہی فکر مندی کے ہیں کہ وہ ون سٹیپ دیکھ کے، اور وہ اب تو پہلے ہی انہوں نے جو ہمارے ہاں دہشت گردی کے واقعات پہلے وہ ڈینائبلٹی رکھتے تھے، پلازیبل ڈینائبلٹی، اب وہ اون کرتے ہیں گھس کے مارا. ویسے عامر صاحب اگر دیکھا جائے تو الیکشن کیمپین کے دوران یہ لوگ کرتے ہیں، یہی گفتگو کرتے ہیں. یہ کیونکہ صرف گفتگو نہیں ہوتی ہے، میں نے جس طرح کہا پچھلے الیکشن میں مودی صاحب جو ہے انہوں نے وہ بالا کوٹ والا واقعہ ہوا تھا اور ہم نے آف کورس اس کا پھر جو بڑا مؤثر جواب بھی دیا تھا ان کو، بلکہ بہت زیادہ اچھا. وہ ابھی لندن والا جو سلسلہ اس کے بعد ہی ہوا تھا، دانت کھٹے کر دیے تھے. مگر اس لیے یہ صرف الفاظ کی حد تک نہیں ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جناب جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں آپ نے 370 کر دیا، ان کے بڑے مسائل ہیں. وہ بات کر رہے ہیں کہ جناب ہم یہ پاکستان کا آزاد کشمیر بھی لیں گے، اور یہ پھر ایک قسم کا ہمارے زخموں پہ نمک بھی رکھنے والی بات ہے کہ آف کورس ہمارے برے حالات ہیں. تو ان کا یہ آرگیومنٹ وہ بیچا جا رہا ہے وہاں پہ کہ جناب یہ کشمیر کے اندر بھی ری تھنکنگ چل رہی ہے کہ ایک ملک جس کے اندر جو ہے اس طرح کا بھی تاشا، میں انڈین ٹیلی ویژن انڈین میڈیا کو کافی فالو کرتا ہوں، تو وہ وہاں پہ یہ باقاعدہ لائن بیچی جاتی ہے کشمیر کی طرف سے، اس طرح کے کوٹیشنز انٹرویوز جعلی سے دکھائے جاتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے یہاں آٹے کا تھیلا اتنے ہیں، وہاں پہ پاکستان کے دیکھ لیں اندر آٹے کا تھیلا اتنا ہے، ہم وہاں جا کے کیا کریں گے. سو یہ صرف بھارت میں نہیں، کشمیر کے اندر بھی، مقبوضہ کشمیر میں بھی یہ مسالہ بیچا جا رہا ہے. تو یہ خطرناک ہے. ایک تو یہ راجناتھ سنگھ کا یہ بیان کہ وہ یہ کھل کے یہ والی باتیں کہنا، دوسرا جو مودی صاحب کا جو کہا یہ کچھ عرصے پرانا ہے، تو مگر یہ بڑی خطرناک ہے. وہ اس لیے کہ ایک تو یہ ظاہر آف کورس بڑی ریسسٹ ہے کہ اس میں وہ گھس بیٹھیے، انفلٹریٹرز کو ان کی یہ ترجمہ ہے کہ گھس بیٹھیے کہنا مسلمانوں کو. ان کے 14% تقریباً 18-20 کروڑ مسلمان ہیں، چھوٹی منارٹی نہیں. ہمارے ہاں تو بیچارے اس لیے زیادہ بھی پس جاتے ہیں کہ وہ بھی زیادتی ہے جو ہوتی ہے کہ 1% ہے. نہیں، وہ ایک علیحدہ کنٹروورسی یہاں ضروری ہو گئی. اینی وے انہوں نے یہ جو کہا کہ جناب یہ 14% مسلمان یہ گھس بیٹھے ہیں، اور ایٹ سٹیک جو ہے یہاں پہ تیسری دفعہ اگر یہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو بہت کچھ ہے. پہلے ہی آپ دیکھیں انہوں نے 370 کا جو کشمیر کو حصہ بنا لیا، یونین ٹیریٹری بنا لی، اس کے 3 ٹوٹے کر دیے، تو 2 ٹوٹے کر دیے. ابھی جو ہے وہ اس کے بعد رام مندر بنا دیا، اس کی ویو کے اوپر یہ وہ الیکشن جیتنا چاہتے ہیں. تو اس کے بعد ان کی کوششیں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں 400 سیٹیں مل جائیں گی یا 2/3 میجورٹی. اگر ان کے پاس یہ اکثریت آ جاتی ہے تو پھر آئینی ترمیم کر کے تو وہ بھارتی ہندو راشٹرا بنانا چاہتے ہیں. ویسے ٹیکنیکلی ان کی طرف سے یہ آرگومنٹ ہے کہ ہم اسلامک ملک ہیں تو وہ کیوں نہیں ہو سکتے، مگر ان کے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ایک تو مائنارٹی ان کی بہت بڑی ہے، دوسرا یہ ہے کہ ان کی آئین اور ان کے معاشرے اور ان کی سیاست کی اساس ہمیشہ سیکولرزم رہا ہے.
وہ یہ ضرور ہماری ہپوکریسی کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں سیکولرزم پسند نہیں کرتے اور مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے وہاں کے مسلمانوں کے لیے ہم سیکولر آتے ہیں، مگر بہرحال جب وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ یہ بہت بڑا اس کے بعد یہ ہونے جا رہا ہے